वॉर तो शुरू है। अगर देखें, अगर फुल एयर फोर्स इस्तेमाल हो रही है, आर्टिलरी है, मिसाइल हैं, रॉकेट्स हैं, और इसमें आई वुड से कि तीन तो मुल्क डायरेक्टली इन्वॉल्व हो गए। जो अफगान कॉरिडोर है, टेक्निकली एक ट्रैक है, इस तरफ भी पहाड़ी इलाका है, काफी ज्यादा 4 जगहों से काटा जा सकता है, और इसमें हेलीबॉर्न फोर्सेस इस्तेमाल हो सकती हैं, ड्रोन हैं, और इसको एक रैक है, मलेशिया डिफेंड नहीं कर सकते। ईरान तंग है इनसे, चाइना तंग है, उसके बाद सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं, तो बाकी जो उनकी प्रॉक्सी है आगे, चाहे वो BLA हो या आप कह लें TTP है, दे स्टार्ट बिहेविंग लाइक अ नॉर्मल स्टेट, तब तक फिर ये लड़ाई जारी रहेगी। कहते तो फिर मिलिट्री ऑप्शन है। एक तो स्ट्राइक्स हैं, पाकिस्तान 2 दफा कर चुका है, मार्च में आपने किया, फिर दिसंबर में किया, वो भी एक डिस्प्ले किया पाकिस्तान। पाकिस्तान विल नॉट होल्ड इट्स हॉर्सेस जहां पे आपका नेशनल इंटरेस्ट इंपिंज करता है। विद इन पूरा प्रेशर कुकर बना हुआ अफगानिस्तान। अभी जैसा नॉर्दर्न रेजिस्टेंस फ्रंट की बात हुई, इसके अलावा खवातीन को आपने बंद किया हुआ है, तो लोग कितने खुश नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक मरतबा फिर हाजिर है मोहम्मद कज़ाफ़ी नए दौर के प्लेटफॉर्म से। नाज़रीन, आज हमारे बड़े ही प्यारे गेस्ट ब्रिगेडियर वकार खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, मैं सबसे पहले ये आपसे बात करना चाहूंगा कि टीटीपी के जो लोग हैं उन्होंने पाक आर्मी को धमकी दी है कि जो अस्करी प्रोडक्ट्स हैं हम उन पर हमला करेंगे और उनको डिस्टर्ब करेंगे। जिस तरह अभी कल भी एक वाकया हुआ है जिसमें उन्होंने कुछ लोगों को लेके गए हैं टीटीपी वाले अपने साथ और उनको बंदी बनाया हुआ है। क्या कहेंगे इस पे आप? आई थिंक पाकिस्तान, आपको पता होगा कि 20 साल से तो उनको लड़ ही रहा है, और पाकिस्तान ने आई थिंक इससे बहुत ज़्यादा बुरा टाइम देखा है। ठीक है, इस साल जो है स्टेप अप हुआ है टेररिज्म जो है, तो ये कमिटमेंट है। बेसिकली अफगानिस्तान पाकिस्तान को लोग स्टीरियोटाइप करते हैं कि शायद बड़ी ये स्टेबल जगह है। 200 साल की हिस्ट्री देख लें तो उसमें तो 60 लड़ाई हुई, और पिछले 40 साल में 2 सुपर पावर ने ऑक्युपाई किया, पाकिस्तान इनको निबड़ा हुआ है। उससे पहले रशियंस आए थे, अभी उसके बाद अमेरिकन आए। टेररिज्म बिल्कुल आपके लिए ख़त्म नहीं हुआ, तो टेररिज्म एज अ टूल ऑफ पॉलिसी हमेशा इस्तेमाल हुआ, और अभी तालिबान भी यही काम कर रहे हैं। तो ये अपना शौक पूरा कर लें। साफ ज़ाहिर है, जब आप एक एक्टिव लड़ाई में हैं तो ऐसी चीज़ें होंगी। इसमें लॉ इन्फोर्समेंट है, FC है, पाकिस्तान आर्मी है, फ्रंट पे लड़ रहे हैं, कुर्बानियां भी दे रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान को सेफ भी रखा हुआ है। हाँ, ये जरूर है कि बॉर्डरिंग रीजन में, बॉर्डरिंग एरियाज में ऐसी चीजें होती हैं, और पाकिस्तान डिटर्मेंट है कि इंशाल्लाह 2025 जो है ना, इसका लास्ट ईयर होगा, इसको टोटली डिफीट किया जाएगा। ठीक है। अच्छा, आपने जिस तरह तालिबान की बात की, कुछ पिछले दौर में भी कहा जाता था कि कुछ गुड तालिबान है, कुछ बैड तालिबान है। इसके मुतालिक अब क्या पॉलिसी है? अब सारे तालिबान एक ही साइड पे हैं या अभी भी कोई गुड है, कोई बैड है? जिसमें गुड बैड का नहीं है। देखिए, मैंने जैसा बताया आपको कि ये अनस्टेबल रीजन है, और मैं तो बल्कि ये कहता हूँ कि अफगानिस्तान में शायद पाकिस्तान की लॉन्ग टर्म पॉलिसी हो ही नहीं सकती। मैं सिर्फ थोड़ा सा, अगर आप टाइम दें, जी। आप इसमें चेंज ऑफ गवर्नमेंट्स देखें 1973 से, ज़्यादा पीछे नहीं जाते। सरदार दाऊद असैसिनेटेड, नूर मोहम्मद तरक्की असैसिनेटेड, हफीजुल्लाह अमीन असैसिनेटेड, इसके बाद बबरक कारमल असैसिनेटेड, डॉक्टर नजीबुल्लाह असैसिनेटेड, तालिबान वन। फिर आ जाते हैं अमेरिकन। तो आप खुद बताएं कि अगर पिछले आप कह लें 25-30 साल में अगर कोई 14 दफा रजीम चेंज हुआ वायलेंट जो है, तो ये एक्सपेक्टेड है कि वहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं है, और समझा जाता है कि शायद टेररिज्म को टूल ऑफ पॉलिसी इस्तेमाल करके इस वक्त आई थिंक वो हार्ड गन बने हुए हैं। ये जरूर है, जो आपने कहा बिल्कुल सही है कि एक परसेप्शन थी 2021 से पहले कि जब ये लोग आएंगे, और उनको पाकिस्तान ने सपोर्ट भी किया, मॉरली भी किया, डिप्लोमेटिक। पहली आई थिंक इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस जहाँ पे हुई है, और ये एक्सपेक्टेड था कि दे विल आई थिंक स्टेबलाइज, और कम से कम हमारे ताल्लुकात ठीक हो। लेकिन आपने फिर देखा कि इसको एज ए टूल ऑफ पॉलिसी इस्तेमाल किया गया। इसके अंदर क्या कुछ हो रहा है, लेट्स बी वेरी फ्रैंक। इसमें अमेरिका इस वक्त 17 से 21 अरब डॉलर तक दे चुका है पिछले आप कह लें 3 साल 4 साल। तो वो पैसा किधर जा रहा है, क्या अकाउंटेबिलिटी है? भारत लगा रहा है, आपने खुद देखा, अभी दुबई में भी मुलाकातें हुई, बिकॉज उनको तो एक स्पेस चाहिए। तो उसमें मेरे ख्याल में भी क्लैरिटी है। यस, जो भी बैठा हो काबुल में आपने डील करना है, चाहे वो डॉक्टर नजीबुल्लाह था, चाहे वो अहमद करजई था, या अभी लेट्स से तालिबान की गवर्नमेंट है, वो आपने डील करना है। बिकॉज अफगान लोगों को आप अबंडन नहीं कर सकते। उसमें 4 करोड़ अफगान लोग हैं, जिसमें 2 करोड़ है जो आजकल बंद है। तो उसमें डेफिनेट जो भी काबुल में होगा उसके साथ आपने डील करना है। आप भारत के साथ तो डील करते हैं ना, हॉस्टिलिटी के बावजूद। ऐसा नहीं हो सकता कि बिल्कुल ताल्लुकात खत्म हो जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान ने आई थिंक डिप्लोमेटिकली इसको काफी एफर्ट की है। रीजनली इस वक्त एक एनवायरनमेंट है, ईरान तंग है इनसे, चाइना तंग है, उसके बाद सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं, रशिया। और ये पब्लिकली ये मॉस्को फॉर्मेट 4 अक्टूबर का आप उठा के देखें, डिक्लेरेशन था, उसमें लिस्टें दी गई थी ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन फैक्ट्रियां जो है बंद करें। तो बाकी जो उनकी प्रॉक्सी है आगे, चाहे वो BLA हो या आप कह लें TTP है, साथ फाइट जारी रहेगी। उम्मीद की जाती है कि इन तमाम फैक्टर्स के साथ जो है शायद उनको अक्ल आ जाए,
and they start behaving like a normal state. تب تک پھر یہ لڑائی جاری رہے گی. ٹھیک ہے. اچھا سر، جس طرح آپ نے بھارت کا بھی بتایا کہ دبئی میں طالبان کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے، سر بھارت کیا چاہتا ہے؟ وہ کیوں پاکستان کو ڈی سٹیبلائز اب کرنا چاہتا ہے؟ کیونکہ پاکستان اب ڈائریکٹ تو کوئی ہماری ان سے اس ٹائم لڑائی نہیں ہے، تو کیوں بھارت کیوں اس طرح طالبان کو سپورٹ کر رہا ہے تاکہ وہ ادھر آ کے ٹی ٹی پی جیسے حملے کر رہی ہے؟ ہمارے 16 اہلکار بھی ایف سی کے شہید کیے تھے، تو کیوں بھارت اس طرح کی کام کر رہا ہے؟ کہ بھارت کی دیکھیں ایک سٹینڈرڈ پالیسی ہے. کانگریس کے ٹائم پہ شاید زیادہ آپ کہہ لیں کہ ڈھکی چھپی ہوتی تھی. جب سے بی جے پی آئی ہے 2014 سے بڑی آئی وڈ سے اوورٹ پالیسی ہے. تو یہ اناؤنس پالیسی ہے جی. دوول کا آپ سن رہے ہیں ڈیفینس کی بات کرتا ہے، ان کا میڈیا روز پاکستان کو بریک اپ ہونے کی بات کرتا ہے. تو ان کو ڈیفینیٹلی جب دیکھیں اس میں وہ چانکیہ کی پرانی پالیسی ہے کہ جو دشمن کا لیٹ سے دشمن ہے یا رائیول ہے وہ آپ کا دوست ہوگا. اچھا اس میں تھوڑی ہسٹری ضرور دیکھ لیں کہ طالبان جب لڑ رہے تھے لیٹ سے امریکن کے خلاف تو بھارت نے بہت سارا اسلحہ دیا تھا. دونوں ہیلی کاپٹر تھے، اس کے اندر بختر بند گاڑیاں تھیں، اس کے اندر لاجسٹک کے وہیکل تھے اور وہ طالبان کو مارنے میں استعمال ہوئی تھی. تو بات وہی ہے کہ جہاں پہ اسپیس ملی ہے اس وقت ان کو پتہ ہے کہ آپس میں ان کے تعلقات جو ہے ٹینس ہیں، اس کا فائدہ اٹھانا چاہیں گے اور کوئی بھی ملک یہ کرے گا. اس میں مجھے تو کوئی چھمبا نہیں نظر آتا. نہ بھارت نے کبھی آپ کا لیٹ سے آپ کہہ لیں کہ اتنا کوئی گڈ ول رکھی ہے. دے وڈ لائک کہ اس کو ڈسٹیبلائز رکھیں، پاکستان کو ادھر پڑی رہے اور اس میں مے بی دے فیل کمفرٹیبل اباؤٹ اٹ. لیکن یہ ضرور ہے کہ الٹیمیٹلی افغانستان ایک لینڈ لاک کنٹری ہے. 6-7 بڑے لیوریجز ہیں، پاکستان نے کبھی استعمال نہیں کیے، وہ بھی استعمال کرتے ہیں. اچھا سر، میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اب کس طرح یہ معاملات ٹھیک ہوں گے ہمارے افغانستان کے ساتھ؟ ٹھیک بھی ہوں گے یا اسی طرح چلتے رہیں گے؟ جس میں سارا ڈیپینڈ کرتا ہے جی طالبان کو. اچھا یہ سوال جو ہے میرے خیال میں طالبان سے ہونا چاہیے کہ پاکستان کو ان کا میرے خیال میں ریجن میں سب سے جو ان کا آئی وڈ سے بہی خواہ تھا یا گڈ ول تھی وہ پاکستان کی رہی. میں مجاہد کی بات نہیں کرتا، جو وان مہاجرین ہمارے بہن بھائی ہیں، اور ایک ریکارڈ ہے کہ پچھلے 40 سال میں آن دی ایوریج 50 لاکھ 5 ملین افغان کو آپ نے ہوسٹ کیا، جس میں انلیگل بھی ہیں لیگل بھی ہیں. اور یہ اگر آپ یورپ میں دیکھیں کافی سارے ممالک ہیں ان کی تعداد نہیں ہو تو اس کا مطلب کہ ٹیکنیکلی آپ پورا ایک ملک پال رہے ہیں. اور اس میں ٹھیک ہے ایک مصیبت تھی. لوگ کہتے ہیں پاکستان کی اسٹریٹجک ڈیپتھ جو ہے وہ افغانستان ہے. میرے خیال میں اس پہ آئی تھنک لوگوں نے بھی بات کی کہ ایکچولی افغانستان کی اسٹریٹجک ڈیپتھ پاکستان از ناٹ دی ادر وے راؤنڈ. اور ان کو جب بھی ریلیف کی ضرورت ہے تو ادھر آتے ہیں. ابھی آ جاتے ہیں کہ جو طالبان گورنمنٹ ہے اس پہ ابھی کافی پریشر بھی ہے، ڈپلومیٹک بھی ہے، ریجنل پریشر زیادہ ہے. یہ ضرور ہے کہ امریکہ نے ان کو وظیفہ یہ لگایا. اچھا خاصا $87 ملین ہر ہفتے کیش آتا ہے وہاں سے، اور وہ کدھر جاتا ہے ہمیں پتہ ہے. اس کے علاوہ $7 ارب کا تسلا ساری دنیا نے دیکھا، وہ بڑے آرام سے چھوڑ کے چلے گئے. اٹ واز ویری اسمارٹ موو کہ جی ہم سے رہ گیا، ہم کر نہیں سکے، اور وہ بھی استعمال ہو رہے تھے. اس میں طالبان شوڈ ریلائز کہ اگر آپ نے لیٹ سے ٹیررزم کو ایز اے ٹول آف پالیسی آپ نے استعمال، آپ نارمل بیہیویئر کریں ایز اے اسٹیٹ. چائنا کے ساتھ ہے، ایران کے ساتھ ہے، سینٹرل ایشیا، میرے خیال میں دے ول گیٹ مور دین دیٹ. اکنامکلی اگر دیکھا جائے تو کافی بڑا $12 سے $15 ارب جی ڈی پی ہے. اور فیصل آباد کی $75 ارب ہے جی ڈی پی اگر آپ کریں. اس کا مطلب ہے کہ بیسیکلی پاکستان کین بی دیئر اسٹریٹجک ڈیپتھ آلسو اگر وہ اس چیز کو اس طریقے سے دیکھ. لیکن اگر لیٹ سے دشمنوں کے ساتھ مل کے، اور یہ وہی ہے نا بیسیکلی، ویسے تو یہ جہاد کے جھنڈے وغیرہ لگاتے ہیں اور ملکوں کے ساتھ پھر آپ کولیبریٹ کر رہے ہیں، امریکہ سے ڈالر لے رہے ہیں. لیکن ریجن میں سارے ممالک جو ہیں وہ آئی تھنک ان کے بہی خواہ ہیں فرینکلی اسپیکنگ. چاہے ایران ہو، ابھی ایران کیوں ایک وال بنا رہا ہے؟ میرے خیال کوئی $5 سے $6 ارب کی دیوار کھڑی کر رہے ہیں، ایک ٹرمپ نے بنائی. تو وہ اس لیے کہ دے ڈونٹ وانٹ کہ یہ در اندازی ہوتی رہے. تاجکستان کی بھی آپ کو سٹوری بتا دیں، وہ بڑے پریشان ہے ابھی. ایک گلبرات وخان والی بات جو آپ کہہ رہے ہیں، وخان پر جو پاکستان، کچھ لوگ تو کہہ رہے ہیں پاکستان نے قبضہ کر لیا، اس طرح کی باتیں آ رہی وخان سے. جی ایز اے ملٹری آپشن جو ہے اس میں پہلے تاجکستان پہ آ جاتا ہوں کہ تاجکستان کافی پریشان ہے. اور بائی اینڈ لارج جو ناردرن ریزسٹنس فرنٹ ہے وہ جلدی وہاں سے آپریٹ کرتا ہے، وہاں سے ان کو سپورٹ ہے. اس میں ایک گلمراد خلیموف ہے جو ان کی اسپیشل سروسز کا ہیڈ تھا تاجکستان کا. ون فائن مارننگ وہ سیریا پہنچ گیا، پھر عراق، اور ابھی آ کے وہ تخار میں بیٹھا ہوا ہے جو بالکل بدخشان کے ساتھ کا علاقہ ہے، اور وہ آپ کہہ لیں سافٹ بیلی ہے تاجکستان کی. اور ابھی سی آئی اے کے پرانے آپریٹر لائک سارا ایڈمز کلیم کر رہی ہے کہ جی یہ بھی بڑے میسو اٹیک شروع ہوں گے. وہ تو کہہ رہی ہے امریکہ میں بھی ہوں گے، جو نظر آ رہے ہیں کہ آئیسس جو ہے دوبارہ ریوائٹلائز ہو رہی ہے. تو کیا طالبان کو یہ پتہ نہیں یہ بندہ ادھر کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ اس کا مطلب تاجکستان پریشان ہے بیکاز نیکسٹ ویو جو آنی ہے سینٹرل ایشیا میں. اور اس طریقے سے جو چائنا کے اگینسٹ موومنٹس ہیں
ایسٹرن ترکستان موومنٹ ہے وہ واخان کے تھرو ہی اس کو ڈسٹرب کر، دیٹس وائی چائنا نے اس کو کھولا نہیں ہے. تو اگر یہ سارے ممالک ناراض ہیں تو میرے خیال ایک انوائرمنٹ ہے کہ لیٹ سے اگر آپ ہمارے پہ اٹیک کرتے ہیں، صاحب نے مینشن کیا لوگوں کو اغوا کرتے ہیں، یہ لیٹ سے کون سا وار فیئر ہے؟ تو پھر ٹھیک ہے، اگر آپ نے ہائبرڈ وار فیئر کرنا ہے اس میں پاکستان کے پاس ایک بڑی کنونشنل فورس ہے، اور اگر تاجکستان چائنا پاکستان ایگری کرتے ہیں تو واخان کین بی ٹیکن، یہ بڑا ایزی ٹارگیٹ ہوگا. اور اس میں ایک یہ کہ علاقہ ڈیولپ بھی کر سکتے ہیں، طالبان کو ایک لیسن بھی ہوگا کہ اگر آپ ٹیررزم بند نہیں کرتے تو پھر ملٹری آپشن ہے. ایک تو اسٹرائکس ہیں پاکستان 2 دفعہ کر چکا ہے، مارچ میں آپ نے کیا، پھر دسمبر میں کیا، وہ بھی ایک ڈسپلے کیا ہے پاکستان نے، اور بھارت کے ساتھ بھی کیا تھا. 2019 میں آپ کا سوئفٹ ریٹارٹ ہوا، ایران کے ساتھ جب ہوئی، آئی تھنک آپ کریں غلط فہمی تھی ایون دین. تو پاکستان ول ناٹ ہولڈ اٹس ہارسز جہاں پہ آپ کا نیشنل انٹرسٹ امپینج کرتا ہے، ڈسپائٹ کہ اتنی زیادہ شیئرنگ ہوئی انٹیلیجنس کی، طالبان کو جا کے ریکویسٹ کی گئی ڈپلومیٹیکلی، آپ کے وزراء بھی جاتے رہے، آپ کے وزیر دفاع بھی گئے، وزیر خارجہ گئے، انٹیلیجنس چیف جاتے رہے، سارے ثبوت سامنے رکھے. آج کل چھپانا بڑا مشکل ہے کہ آپ جو ڈینائی کر دیں کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. وہاں سے مطلب پورا ڈیجیٹل فورینزک ہے جی کی کالز ہوتی تھی، لاجسٹک سپورٹ کیا جاتا ہے، احکامات نکلتے ہیں لیٹ سے باہر سے جی کہ ان کو سپورٹ کیا جائے. میرے خیال میں دوگلی پالیسی ختم ہونی چاہیے، اور زیادہ یہ چل نہیں سکتی. اگر بھارت چاہتا ہے کہ جی یہ چپلس چلتی رہے اور وہ لیٹ سے سوشل میڈیا پہ اس کو اس کے چیزیں لیں، ٹھیک ہے، یہ کسی حد تک ہو سکتا ہے، لیکن آئی تھنک ملیٹریلی اس میں طالبان کا نقصان بھی ہوگا. اور دوسرا بھی ود ان پورا پریشر کوکر بنا ہوا افغانستان. ابھی جس طرح ناردرن ریزسٹنس فرنٹ کی بات ہوئی، اس کے علاوہ خواتین کو آپ نے بند کیا ہوا ہے، تو لوگ کتنے خوش نہیں ہیں. پاورٹی کا آپ دیکھ لیں کہ ابھی آلموسٹ ٹچنگ 80%. تو کیا طالبان نے صرف ایز اے ہائرڈ گن کام کریں یا گورننس کرنی ہے؟ پیپل آر ایکسپیکٹنگ کہ آپ ڈلیور کریں. ابھی خواتین کو ایون آئی وڈ سے کہ میڈیکل فیلڈ سے، چاہے وہ نرسز تھیں یا ڈاکٹرز تھیں، وہاں سے نکال دیا گیا. تو زچگی میں بھی خواتین کیا کریں گی؟ تو مے بی دے آر بیسیکلی گوئنگ ٹو بی لیفٹ ٹو ڈائی. تو آئی تھنک یہ چیزیں ساری سوچنے کی ہیں. اتنا جو روزی پکچر ایسا نہیں ہے، میرے خیال میں کافی ریزینٹمنٹ ہے. اور اگر لوگ تنگ آ جائیں گے تو طالبان ہو یا کوئی بھی ہو، عوام پھر کھڑے ہو جائیں گے اور آگے پرے ماریں گے. تو اس سے پہلے بہتر ہے کہ دیش جو ہارڈ بات چیت ہو رہی، اس کی ایک ریزن یہ بھی ہے کہ پاکستان پہ آپ نے لگاتار 3 سال سے آپ نے ٹیررزم کو ایز اے ٹول آف پالیسی استعمال کیا. بالکل بالکل، جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ٹی ٹی پی کو یوز کرتے ہیں اور ٹی ٹی پی آ کے ہم مختلف ڈیسٹیبلائز کرتی ہے، پاکستان مختلف جگہ پہ اٹیکس کرتی ہے. اچھا سر، تاجکستان میں عاصم ملک صاحب جو ہمارے ڈی جے ایس آئی تھے وہ گئے تھے، کیا کوئی وخان سے کوئی رستہ وغیرہ تاجکستان سے ڈائریکٹ روٹ پر کوئی بات چیت ہوئی ہے؟ کیا ہوا کیا اس میٹنگ؟ جی میں تو خیر اس پہ پریویو نہیں، لیکن میں نے اپنا انالیسس کیا، بلکہ آج ایک ویڈیو میں اپلوڈ کر رہا ہوں. جو ملٹری آپشن ہے، ملٹری آپشن جو ہے اس میں ہائپوتھیٹیکلی آپ ضرور اس کو کنسیڈر کریں. ابھی جو وخان کوریڈور ہے اس کی تھوڑی آپ کو ویلیبلٹی بتا دیں کہ 350 کلومیٹر لمبا ہے ایسٹ ٹو ویسٹ، اور اس میں نارتھ میں اس کے تاجکستان ہے آلموسٹ آپ کہہ لیں پامیر ریور تک، اور بیچ میں آپ سمجھ لیں کہ ٹیکنیکلی ایک ٹریک ہے، اس طرف بھی پہاڑی علاقہ ہے کافی زیادہ، اور بڑے ہائی ماؤنٹین. لائک اگر جہاں سے شروع ہوتا ہے اشکاشم سے لیٹ سے اگر آپ ویسٹ کی طرف جائیں اور ایسٹ کی طرف موو کریں چائنا، تو وہاں پہ یہ 13 کلومیٹر چوڑا ہے، اور بیچ میں کہیں پہ 65 کلومیٹر. آپ سمجھ لیں جیسا اونٹ کی گردن ہوتی ہے. تو اس کو اگر ڈیفینڈ کرنا ہے لیٹ سے کسی بھی فورس سے، میں ابھی افغانستان کے پوائنٹ، اٹس ویری ڈیفیکلٹ. میرے خیال میں ایک پوری فورس چاہیے، بیکاز ایک رج کو آپ نے ڈیفینڈ کرنا ہے. اور اس کو ہم کہتے ہیں سپیریئر اسٹریٹجک اورینٹیشن ہے پاکستان اور تاجکستان کے پاس، بیکاز آپ اس کو نارتھ ساؤتھ کاٹ سکتے ہیں، 4 جگہوں سے کاٹا جا سکتا ہے، اور اس میں ہیلی بارڈ فورسز استعمال ہو سکتی ہیں، ڈرونز ہیں، اور اس کو ایک ریئیکٹر ملیشیا ڈیفینڈ نہیں کر سکتی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر انڈرسٹینڈنگ ہوتی، آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ یہ ہو چکی ہے، اور ضرورت پڑتی ہے کریں کہ لیٹ سے پاکستان کے خلاف اسٹیپ اپ ہوتے ہیں اٹیکس، اغوا زیادہ ہو جاتا ہے اور پاکستان تنگ آ جاتا ہے، تو پھر اس میں آئی تھنک ملٹری آپشن اس کی میں آئی تھنک ایکویٹ کروں گا. ترکی نے سیریا میں یہ کیا تھا، 2 زونز تھے، انہوں نے بفر زون کریٹ کیے تھے، بیکاز وہ تنگ آ گئے تھے جو لیٹ سے کردش ملیشیا سے اٹیک کرتے ہیں وہاں سے پی کے اور وائی پی جی. تو انہوں نے بیلٹس میں پوری سیکیور کی تھی، جہاں سے پھر آگے آپ نے دیکھا کہ ایچ ٹی ایس وغیرہ نے آپریشن کر کے اس پہ قبضہ کیا. تو یہ مثالیں موجود ہیں کہ اپنے سیلف ڈیفینس کے لیے پھر آپ بفر زون کریٹ کرتے ہیں، آپ پھر چنکس جو ہے لینا شروع کر دیں. تو اس میں ملیٹریلی اٹ از پاسبل لوکنگ ایٹ کیپبلٹی آف پاکستان، لیکن اس میں ایک انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے چائنا پاکستان اور تاجکستان کی. آئی تھنک تب جو ہے اس کو پولیٹیکل ڈیسیژنس پہ کچھ ہو سکتا ہے. آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ جو ہے فوج پلان کر رہی ہے، میں ہائپوتھیٹیکلی بات کر رہا ہوں کہ اٹ از ویری مچ پاسبل.
बिल्कुल, सर ठीक कह रहे हैं। सर ये जो सारी आपने सिनेरियोज़ बताए, आपने ईरान का भी बताया, फिर अमेरिका जिस तरह जो भी सारी चीज़ें आपने बताई, सर को क्या कोई जंग की भी सूरत-ए-हाल बन सकती है इस खित्ते में? या जिस तरह इसराइल कह रहा है कि वो ट्रम्प का बयान आया कि जो इसराइल के लोग हैं, जो कैदी हैं इस टाइम, उनको रिहा किया जाए, इस तरह की भी बातें आ रही हैं? ये वेस्ट एशिया तो ऑलरेडी आई थिंक जंग की लपेट में, आप देखें अक्टूबर से अगर आप गिने 2024 से, तो अभी तो साल से ज़्यादा, सवा साल हो गए। और जिस तरीके से इन्होंने आई वुड से जेनोसाइड की है, वॉर तो नहीं है, तो वॉर तो शुरू है। लाइक अगर देखें, अगर फुल एयरफोर्स इस्तेमाल हो रही है, आर्टिलरी है, मिसाइल हैं, रॉकेट्स हैं, और इसमें आई वुड से कि 3 तो मुल्क डायरेक्टली इन्वॉल्व हो गए। इसराइल हो गया, उसके बाद आपका लेबनान हो गया, और किसी हद तक जो है सीरिया। तो सीरिया में भी एक आप कह लें वॉर के बाद एक स्टेबल। फिर आ जाते हैं जो वहाँ पे बड़े प्लेयर्स लाइक ईरान है, और आपने देखा इसका मिसाइल एक्सचेंज तक हुआ है। और फिर हुतीस को अगर आप इंक्लूड कर लेते हैं, तो आई वुड से कि ऑलरेडी वेस्ट एशिया मिडल ईस्ट तो जंग की हालत में है। और इसको, हाँ, ये आप जरूर कह सकते हैं, कभी इसका टेम्पो बढ़ जाता है, कभी इसका कम, और ये एक नया नॉर्मल बनता जा रहा है। आप रशिया यूक्रेन वॉर देख लें, पूरी नेटो और वो पिच रहे अगेंस्ट ईच अदर। अच्छे खासे लोग कहते हैं जी महजब मुआशरे हैं, लेकिन जंग हो रही है। और अभी जिस तरह ट्रम्प साहब ने क्लेम किया है, लेट्स से कह रहे हैं जी कि हम ग्रीनलैंड को ले लेंगे या पानामा को, साथ इसके अंदर मिलिट्री ऑप्शन भी हो सकते हैं। तो मेरे ख्याल में अभी इस वक्त इंटरनेशनल ऑर्डर कोलैप्स कर रहा है, या कर चुका है, तो जिसकी लाठी उसकी भैंस है। अभी कल लेट्स से चाइना अगर ताइवान पे चढ़ाई कर देता है, तो फिर वेस्ट को उसको गिला नहीं होना चाहिए। ये अगर इट्स अ वेरी डेंजरस ट्रेंड जो इसराइल ने शुरू किया, या ट्रम्प साहब जो बात कर रहे हैं, बिकॉज इसका नुकसान ही है। अगर आप ओवरऑल देखें, सत्य के पीस के अलावा जो है इसमें इंटरनेशनल ट्रेड है। अभी स्टेट ऑफ हॉर्मस रेड सी से तकरीबन ऑलमोस्ट 30% ऑफ ग्लोबल एनर्जी फ्लो करती है। अगर ये चोक हो जाती है, तो फिर किसका फायदा? बिल्कुल। जी, तो नाज़रीन, जिस तरह के ब्रिगेडियर वक़ार ख़ान साहब ने हमें बताया कि इस टाइम पूरे कुछ मुल्क तो जंगी सूरत-ए-हाल में ऑलरेडी हैं और मज़ीद भी आ सकते हैं, अगर ये एक न्यू नॉर्मल बन गया है पूरी दुनिया के लिए। नाज़रीन, फ़िलहाल के लिए इस तरह के इंटरव्यू देखने के लिए हमारे चैनल को फ़ॉलो और सब्सक्राइब लाज़मी करें। फ़िलहाल के लिए नए दौर से मुअम्मर क़ज़ाफ़ी को और ब्रिगेडियर वक़ार ख़ान साहब को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।